السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کیا سبق دیتی ہے؟ قربانی کی عبادت کا سارا فلسفہ یہ ہے کہ قربانی کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی چیز، اور یہ لفظ قربانی قربان سے نکلا ہے اور لفظ قربان قرب سے نکلا ہے۔ تو قربانی کے معنی یہ ہے کہ وہ چیز جس سے اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کیا جائے، اور اس قربانی کے سارے عمل میں یہ سکھایا گیا ہے کہ ہمارے حکم کی اتباع کا نام دین ہے۔ جب ہمارا حکم آ جائے تو اس کے بعد عقلی گھوڑے دوڑانے کا موقع ہے، نہ اس میں حکمتیں ہیں اور نہ اس میں کوئی مصلحتیں تلاش کرنے کا موقع باقی رہتا ہے، اور نہ اس میں چلو چرا کا موقع ہے۔ ایک مومن کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ جائے تو اپنا سر جھکا دے اور اس حکم کی اتباع کرے۔ بیٹے کو ذبح کرنا عقل کے خلاف ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس حکم آ گیا کہ بیٹے کو ذبح کر دو، اور وہ حکم بھی خواب کے ذریعے سے آیا، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو وحی کے ذریعے حکم نازل فرما دیتے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا، بلکہ خواب میں آپ کو یہ دکھایا گیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں۔ اگر ہمارے جیسا تعویل کرنے والا کوئی شخص ہوتا تو یہ کہہ دیتا یہ تو خواب کی بات ہے، اس پر عمل کرنے کی کیا ضرورت ہے، مگر یہ بھی حقیقت میں ایک امتحان تھا کہ چونکہ جب انبیاء علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے تو کیا اس وحی پر عمل کرتے ہیں یا نہیں، اس لیے آپ کو یہ عمل خواب میں دکھایا گیا، اور جب آپ کو یہ معلوم ہو گیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حکم ہے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو، تو باپ نے پلٹ کر اللہ تعالیٰ سے یہ نہیں پوچھا کہ یا اللہ یہ حکم آخر کیوں دیا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے۔ دنیا کا کوئی قانون اور کوئی نظام زندگی اس بات کو اچھا نہیں سمجھتا کہ باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے۔ عقل کی کسی میزان پر اس حکم کو اتار کر دیکھیں تو کسی میزان پر یہ پورا نہیں نظر آتا، پورا اترتا نظر نہیں آتا۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے اس مصلحت نہیں پوچھی، البتہ بیٹے سے امتحان اور آزمائش کرنے کے لیے سوال کیا۔ یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے تجھے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے۔ ان کی رائے اس لیے نہیں پوچھی کہ اگر ان کی رائے نہیں ہوگی تو ذبح نہیں کروں گا، بلکہ ان کی رائے اس لیے پوچھی کہ بیٹے کو آزمائیں کہ بیٹا کتنے پانی میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں ان کا کیا تصور ہے۔ وہ بیٹا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا تھا، وہ بیٹا جن کے قلب سے سید الاولین والآخرین، جن کی نسل سے دنیا میں تشریف لانے والے تھے۔ اس بیٹے نے بھی پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھا کہ ابا جان مجھ سے کیا جرم سرزد ہوا ہے، میرا کیا قصور ہے کہ مجھے موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے، اس میں کیا حکمت اور مصلحت ہے، بلکہ بیٹے کی زبان پر ایک ہی جواب تھا، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، ابا جان آپ کے پاس جو حکم آیا ہے اس کو کر گزریے، جہاں تک میرا معاملہ ہے تو آپ انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ میں آہ و بکا نہیں کروں گا، میں روؤں گا اور چلاؤں گا نہیں، اور آپ کو اس کام سے نہیں روکوں گا کہ آپ کر گزریے، چلتی چھری رک نہ جائے۔ جب باپ بھی ایسا العزم اور بیٹا بھی العزم دونوں اس حکم پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور باپ نے بیٹوں کو زمین پر لٹا دیا، اس وقت حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا ابا جان آپ مجھے پیشانی کے بل لٹائیں، اس لیے اگر سیدھا لٹائیں گے تو میری صورت سامنے ہوگی، جس کی وجہ سے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل میں بیٹے کی محبت کا جوش آ جائے اور آپ چھری نہ چلا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کو آپ کی ادب اتنی پسند آئے کہ اللہ تعالیٰ نے ان اداؤں کا ذکر قرآن کریم میں فرمایا، فلما اسلم وتلہ للجبین۔ قرآن کریم نے بڑا عجیب و غریب لفظ استعمال کیا ہے، فلما اسلم، یعنی جب باپ بیٹے دونوں جھک گئے، اور اس کا ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جب باپ اور بیٹے دونوں اسلام لے آئے، اس لیے کہ اسلام کے معنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے جھک جانا، اور اس سے اس طرح اشارہ کیا گیا کہ اصل اسلام یہ ہے کہ حکم کیسا بھی آ جائے اور اس کی وجہ سے دل پر آرے ہی کیوں نہ چل جائیں، اور وہ حکم عقل کے خلاف ہی کیوں نہ معلوم ہو، اس کی وجہ سے جان و مال، عزت و آبرو کی کتنی قربانی کیوں نہ دینی پڑے، بس انسان کا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کے آگے اپنے آپ کو جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔